حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت سارہ رضی اللہ عنہا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام نشانیاں دکھائی گئیں۔ آپ پر 7 آسمان منکشف کر دیے گئے تو آپ علیہ السلام نے آسمانوں کو دیکھا، آپ کی نظر عرش الہی تک پہنچی۔ اسی طرح آپ پر 7 زمینیں منکشف کر دی گئیں تو آپ نے زمینوں کی ہر چیز کو دیکھ لیا۔ ابن مردویہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین و آسمان کا مشاہدہ کر لیا تو آپ نے ایک شخص کو گناہ کرتے دیکھا، یعنی جو کہیں دور دراز چھپ کر گناہ میں مبتلا تھا۔ آپ نے اس کے خلاف دعا فرمائی، رب تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا۔ پھر آپ ایک اور شخص کے گناہ پر باخبر ہوئے تو اس کے خلاف بھی دعا کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرما دیا کہ اے ابراہیم، آپ مستجاب الدعوات ہیں، میرے بندوں کی ہلاکت کی دعا نہ کریں، کیونکہ میرے بندے 3 قسم کے ہیں، یا تو گناہ گار ہوں گے، میں ان کی توبہ قبول کروں گا، یا وہ خود تو گناہ گار رہیں گے لیکن ان کی اولاد میں ایسے نیک لوگ ہوں گے جو زمین کو تسبیحات سے بھر دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اتنی زیادہ کریں گے کہ ان کے فیضان سے اور لوگ بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ گناہوں کی حالت میں ہی مر جائیں گے اور میرے قبضۂ قدرت میں ہوں گے۔ اس کے بعد میری مرضی کی بات ہے کہ میں ان کو معاف کر دوں یا سزا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، کیوں ایسے کو پوجتے ہو جو نہ سن سکے اور نہ دیکھ سکے؟ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ حکم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا، تم میری اتباع کرو، میں تمہیں سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کے فرما بردار نہ بنو، شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ کہا کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ تمہاری عبادت کو نہیں دیکھ سکتے، تمہاری ثنا کو نہیں سن سکتے، اور کبھی کسی قسم کا کلام سننا ان کی طاقت میں نہیں، اور تمہاری یا کسی اور کی امداد کرنا یا کسی قسم کی مصیبت سے نجات دینا، ایسا سوچنا بھی حماقت ہے۔ وہ عبادت کے لائق کبھی نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کی عبادت کرنا در حقیقت شیطان کی عبادت کرنا ہے، کیونکہ اس سے وہ خوش ہوتا ہے، اور بتوں کی عبادت کرنا اسی کے دھوکے کا فریب کا نتیجہ ہے۔ اس لیے تم شیطان کی عبادت چھوڑ دو، کیونکہ شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، وہ خود تو مردود ہو چکا ہے اور دوسروں کو بھی بھٹکانے میں ہر وقت کوشش میں لگا رہتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی میرے فریب میں پھنس کر رب تعالیٰ سے دور ہو جائے اور اس کے عذاب کا مستحق بن جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا۔ اس قوم کا سالانہ ایک میلہ لگتا تھا، جنگل میں جاتے تھے اور شام تک وہاں کھیل تماشے میں مشغول رہتے تھے، واپسی کے وقت بت خانے میں آتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب قوم اپنے میلے میں چلی گئی تو آپ نے موقع کو غنیمت سمجھا کہ اب اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا سنہرا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے چپکے سے بت خانے کا رخ کیا، وہاں جا کر دیکھا کہ قوم ان کے پاس طرح طرح کے کھانے رکھ کر گئی ہے کہ واپس آ کر کھائیں گے اور بتوں کی پوجا کریں گے۔ تو آپ نے بتوں کو قریب جا کر کہا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ آپ علیہ السلام کے اس ارشاد پر جب بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو یہ بت کھانے کے قابل نہیں، بولنے کی ان میں طاقت نہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کے بے جان بت ہیں، تو آپ نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ آپ نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چکنا چور کر دیا، سوائے ایک کے جو ان سب سے بڑا تھا کہ وہ لوگ میلے سے آ کر شاید ان سے کچھ پوچھیں۔ قوم کو میلے میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے بتوں کو توڑ دیا گیا ہے، تو وہ جلدی جلدی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے کہا، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ وہ ظالم ہیں۔ ان میں سے کچھ بولے، ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے، تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ۔ انہوں نے کہا، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ پھوڑ کر چکنا چور کر دیا تھا، سوائے بڑے بت کے۔ آپ نے ہتھوڑا ان کے کاندھے پر رکھ دیا تھا۔ جب قوم کے لوگ واپس آئے تو کہنے لگے، ہمارے خداؤں کو کس نے توڑ دیا ہے؟ کیسے بے عقل لوگ تھے جن کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو بت اپنے آپ کو نہیں بچا سکے وہ ہماری کیا امداد کریں گے۔
آپ نے فرمایا کہ ہتھوڑا تمہارے بڑے بت کے کندھے پر ہے، اسی نے یہ کام کیا ہوگا، اپنے ان خداؤں سے ہی پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں تو بتائیں گے۔ آپ کے اس حاکمانہ جواب پر کچھ دیر کے لیے تو وہ سوچنے لگے کہ ابراہیم حق پر ہے اور ہم ہی بے وقوف ہیں کہ ایسے خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم اس معاملے میں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ دیر بعد ان پر پھر بدبختی سوار ہو گئی، کہنے لگے ہم ان سے کیا پوچھ لیں، یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کفار کے بناوٹی خداؤں کو تباہ کر دیا اور دلائل میں بھی ان پر غلبہ حاصل کر لیا تو انہوں نے آپ سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا اور سب سزاؤں سے سخت سزا تجویز کی، یہ کہ آپ کو آگ میں جلا دیا جائے۔ حالانکہ آگ کا عذاب صرف اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، بندے کے لیے یہ جائز نہیں کہ کسی کو آگ کا عذاب دے۔ لیکن نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو جلانے کی سزا دی، بولے اس کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی امداد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کی مقدار حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی کہ اس کی بلندی 30 ذرہ 45 فٹ اور چوڑائی 20 ذرہ 30 فٹ اور طول یعنی کہ اونچائی 30 ذرہ 45 فٹ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا سب سے پہلے مشورہ دینے والا کون تھا؟ اس کا نام اقراط تھا۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ آپ کو جلانے سے پہلے قید کر دیا گیا۔ انہوں نے پھر آگ جلانے کے لیے 4 دیواری بنانی شروع کر دی۔ 4 دیواری تیار ہو گئی تو پھر لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دیں۔ ہر قسم کی لکڑیاں 40 دن تک وہ سب لوگ جمع کرتے رہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بوڑھی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ بھی کہتی اگر مجھے اس بیماری سے شفا حاصل ہو جائے تو میں بھی ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں لاؤں گی۔ جب تمام لوگوں نے مل کر 40 دن تک محنت کر کے کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کر لی تو آگ جلا دی گئی۔ آگ کے شعلے آسمانوں سے بات کرنے لگے۔ اتنی شدید آگ تھی کہ اس کے اوپر سے فضا میں بھی کوئی پرندہ اڑ نہیں سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے شیطان کی رہنمائی۔ جب آگ بہت زیادہ شعلہ زن ہو گئی، اس کی حرارت اتنے دور دور تک پھیل گئی کہ آگ کے قریب جانا کسی انسان کی طاقت میں نہ رہا تو کفار حیران و پریشان ہو گئے کہ سب محنت ضائع جاتی ہے، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا جائے۔ تو شیطان نے آ کر ان کی رہنمائی کی کہ ایک منجنیق تیار کی جائے اور ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر منجنیق کے ذریعے پھینک دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب رسیوں سے باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا تو سوائے جنوں اور انسانوں کے اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان کی ساری مخلوق چلا اٹھی اور اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرنے لگی، اے مولائے کائنات، زمین میں سوائے ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اور نہیں جو تیری عبادت کرے۔ اے اللہ، آج وہ تیرا نام لینے کی وجہ سے جلایا جا رہا ہے۔ زمین و آسمان کے فرشتے یہ ماجرا دیکھ کر حیران پریشان تھے، رب تعالیٰ کی حکمت سے بے خبر تھے، سوچ رہے تھے اب کیا ہوگا۔ فرشتوں نے آپ کی امداد کرنے کی اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی۔ زمین و آسمان کے فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی، اے اللہ، ہمیں اجازت فرما کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی امداد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت عطا فرما دی کہ اگر وہ تم سے امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تم ان کی امداد کرو، اور اگر وہ میرے بغیر کسی اور سے امداد نہیں حاصل کرتے تو میں انہیں زیادہ جانتا ہوں، میں ہی ان کا والی ہوں، ان کا معاملہ مجھ پر ہی چھوڑ دو، بے شک وہ میرا خلیل ہے۔ اس وقت تمام روئے زمین پر ان کے بغیر اور میرا کوئی خلیل نہیں، اور میں ہی اس کا معبود ہوں، میرے بغیر اس کا کوئی معبود نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر توقع۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہواؤں پر مقرر فرشتہ اور وہ فرشتہ بھی حاضر ہوا جو پانیوں پر مقرر تھا۔ ان دونوں نے عرض کی، کیا آپ ہمیں اجازت فرمائیں گے کہ ہم آگ کو ختم کر دیں؟ آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری امداد کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ مجھے کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کی، آپ کو میری امداد کی ضرورت ہو تو میں آپ کی امداد کروں۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری امداد کی کوئی ضرورت نہیں۔ جبرائیل نے کہا، اچھا تو پھر اپنے رب تعالیٰ سے ہی سوال کر لو۔ تو آپ نے فرمایا، وہ میرے حال کو جانتا ہے، سوال کے بغیر ہی مجھے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر کتنا بھروسہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے امداد لینے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ سے بھی سوال نہ کیا کہ آگ میں جانے سے پہلے ہی مجھے بچا لے، بس صرف ایک بات مد نظر تھی کہ رب تعالیٰ جس پر راضی ہے میں بھی اسی پر راضی ہوں۔
کافروں نے جب آپ کو باندھ کر منجنیق میں رکھ کر آگ میں ڈالنا چاہا تو آپ نے یہ الفاظ مبارک پڑھے: تیرے بغیر کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں، سب چیزیں تیری ہی ملکیت میں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ کافروں نے آپ کو آگ میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو فرمایا: اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو فرشتے نے آپ کو پہلوؤں سے پکڑ کر ایک جگہ زمین پر بٹھا دیا جہاں ایک میٹھے پانی کا چشمہ تھا، اور ارد گرد گلاب، نرگس اور چمیلی کے پودے اور پھول اپنا حسین و جمیل منظر پیش کر رہے تھے۔ آگ نے صرف ان رسیوں کو جلایا جن سے آپ کو باندھا گیا، اور ان کے جلنے سے بھی آپ کو کسی قسم کی کوئی ضرر نہیں پہنچا۔ نمرود کا ابراہیم علیہ السلام کو باغ میں دیکھنا۔ نمرود نے اپنے محل کی بلندی سے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک باغ میں بیٹھے ہوئے پایا، اور ایک شخص فرشتے کو بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا، اور آپ کے ارد گرد لکڑیوں کو جلتے ہوئے دیکھا۔ نمرود آپ کو پکارنے لگا: اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تم اس آگ سے نکل سکو گے؟ آپ نے فرمایا: ہاں، نکل سکتا ہوں۔ اس نے کہا: اٹھو اور نکل آؤ۔ ممکن ہے اس نے یہ سمجھا ہوگا کہ جب نکلیں گے تو جل جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور چلتے چلتے آگ سے نکل گئے۔ آپ علیہ السلام سے نمرود نے پوچھا کہ تمہارے پاس تمہاری ہی شکل کا دوسرا آدمی کون تھا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ سائے پر مقرر فرشتہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے میرے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ مجھے اکیلے ہونے سے کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہ ہو، بلکہ میں اس سے انس حاصل کر سکوں۔ نمرود رب کی قدرت کا اقرار کرنے کے باوجود گمراہ رہا۔ نمرود نے کہا: جب میں نے تمہارے رب کی عزت و قدرت کو دیکھا تو میں نے نظر مانی کہ میں تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کروں گا، اس لیے میں تمہارے رب کے حضور 4000 گائے کی قربانی کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: جب تک تم اپنے دین پر قائم ہو اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی کو قبول نہیں کرے گا۔ اس نے کہا: میں اپنی بادشاہی کو تو نہیں چھوڑ سکتا، البتہ قربانی ضرور کر دوں گا۔ اس نے اپنی نظر کے مطابق 4000 گائے ذبح کی اور آئندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا نہ دینے کا ارادہ کر لیا، البتہ وہ اپنے کفر پر ہی قائم رہا اور ایمان اس کو نصیب نہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ خود تیری زندگی رب کے وجود کی شہادت دے رہی ہے کہ تو ایک بے جان نطفہ تھا جس نے اس نطفے کو انسانی صورت دی اور حیات عطا فرمائی۔ وہ رب ہے جو زندگی کے بعد بھی موت دیتا ہے، اور وہ پروردگار ہے، اس کی قدرت کی شہادت خود تیری اپنی موت و حیات میں موجود ہے سے بے خبر رہنا کمال جہالت ہے۔ یہ دلیل ایسی زبردست تھی کہ اس کا جواب نمرود پر نہ بن پڑ رہا تھا کہ مجمع کے سامنے اس کو لاجواب اور شرمندہ ہونا پڑ رہا تھا، تو اس نے کج وحشی ٹیڑھی بحث اختیار کی، بولا: میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ نمرود نے 2 شخصوں کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا۔ نمرود کی قوم پر مچھروں کا عذاب بھیجا گیا۔ مچھروں کی زیادتی کا یہ عالم تھا کہ ان سے سورج کو چھپا دیا گیا تھا، زمین پر دھوپ نہ آتی تھی۔ مچھروں نے ان کے خون چوس لیے اور گوشت چاٹ لیے، سوائے نمرود کی باقی سب کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئی تھی۔ نمرود دیکھتا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا۔ پھر ایک مچھر اس کی ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا اور 400 سال تک مغز چاٹتا رہا۔ بس اوپر سے دھمک پہنچتی تو کاٹنا چھوڑ دیتا، ورنہ کاٹتا ہی رہتا۔ چنانچہ دن رات اس کے سر پر جوتے و تھپڑ پڑتے رہتے تھے۔ اب اس کے دربار کا یہ ادب تھا کہ جو آئے اس کے سر پر جوتے اور تھپڑ مارے۔ اس سے پہلے 400 سال بہت آرام سے سلطنت کی اور 400 برس پٹتا رہا، ذلت سے مرا۔ اس کی عمر 800 برس سے کچھ زیادہ ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ عز و جل کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر قائم رکھے۔